اور ابھی آپ نے قبلہ سے بھی مجلس کو سننا ہے، مدینے قافلہ واپس آیا ہے۔ کون سا قافلہ؟ یہ وہ قافلہ ہے، یہ وہ مجالس ہیں کہ جو زندان شام میں بنیاد رکھتی ہوئی علی کی بیٹی چلی ہے۔ سنو، تم تبرکات دیکھ کر رو رہے ہو، لیکن علی کی بیٹی کے پاس زندہ تبرکات آئے تھے۔ یہ پہلی مجلس ہوئی تھی، جب رہائی ملی تو 3 شرائط علی کی بیٹی نے رکھی۔ ایک مرتبہ شرط وہ رکھتا ہے کہ جو کامیاب ہو کے لوٹ رہا ہو، سجاد یزید سے کہو ہماری لٹی ہوئی چادریں واپس کرے، ہمارا سامان واپس کرے۔ یزید نے کہا سجاد پوپی سے کہو قیمت لے لے، ہمیں نہیں معلوم چادریں کہاں ہیں، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، مجھے بتاؤ یہ یزید اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ زہرا کی بیٹیوں کی چادروں کی قیمت دے سکتا ہے، یہ رباب کی چادر کی قیمت دے سکتا ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ بی بی نے کہا نہیں، چادریں ملے گی تو ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک مرتبہ چادریں واپس آئیں۔ عزاداروں، اس کے ساتھ بی بی نے کہا یاد رکھنا ہم مدینے جائیں گے مگر کربلا سے ہو کر جائیں گے۔ تم سن رہے ہو، میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہمارے قافلے میں بشیر ساتھ جائے گا۔ یہ بشیر کون ہے؟ یہ شام میں یزید کی نوکری کرتا ہے، یہ ماشکی ہے، یہ پانی چھڑکنے کا کام کرتا ہے۔ لیکن عزاداروں، پانی چھڑکتے چھڑکتے جہاں 15 اذانیں علی کی بیٹی نے سنی تھی، یہ اونٹ کے قریب آیا، قریب آ کے کہنے لگا عباس کی بہن کربلا میں مر جاتی، تو یہاں شام نہ آتی، یہ شام تیرے قابل نہیں تھا۔ عزاداروں، علی کی بیٹی نے کہا بشیر نے عزت کی تھی، ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حسین کی مجلس برپا کر کے جائیں گے، بنیاد رکھ کر جائیں گے، ہم نے بھائی کا غم نہیں کیا۔ عزاداروں، مجلس کے لیے ماحول فراہم ہوا۔ ایک مرتبہ عزا خانہ بنایا گیا، ایک گھر میں ٹھہرایا گیا، یہاں شام کی عورتیں جمع ہوئی، اور اب ذاکرہ علی کی بیٹی ہے، شام والے سننے والے ہیں۔ سنو، ایک ایک کر کے تبرک آ رہے ہیں، بس زیادہ نہیں پڑھنا، بس سنو، پہلا تبرک جو آیا وہ علی اصغر کا چھوٹا سا سر تھا۔ علی کی بیٹی نے سجاد سے سر کو لیا، مائیں بہنیں کھڑی ہیں، ایک مرتبہ سر ہاتھ میں آنا تھا، چوما، آواز دی، اے رباب تیرا اصغر آیا ہے، اصغر آیا ہے۔ بیویوں نے ماتم کیا، ایک اور سر آیا ہے۔ ارے حسرت سے علی کی بیٹی نے دیکھا، ابھی آپ نے ذاکر اول سے مصائب سنے، یہ کون آیا ہے؟ یہ علی اکبر آئے ہیں۔ عزاداروں، 2 بیٹے بی بی نے اسی پہ سے قربان کیے تھے، چوما، ایک مرتبہ دیا، ایک اور سر آیا ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ یہ کربلا میں نوشاہ کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ ایک ایک سر آتا رہا، اور اس کے بعد ایک ایسا سر بھی آیا کہ بیویاں کھڑی ہو گئی۔ کون آیا ہے؟ ارے زہرا کا حسین آیا ہے، زہرا کا حسین آیا ہے۔ ماتم ہوا، مجلس ہوئی۔ سنو عزاداروں، ایک مرتبہ ایک اور سر آیا، اگر سن سکتے ہو تو سنو۔ ایک اور سر آیا، بی بی نے بہت دیر ہاتھوں پہ لیا، دیکھتی رہی، اور جب نہ پہچانی، آواز دی سجاد یہ کس کا سر ہے؟ اس کا وارث کون ہے؟ سجاد مولا نے سر لیا، چوما، نجف کر رخ کر کے کہنے لگے بابا زینب عباس کو نہیں پہچانی، زینب عباس کو نہیں پہچانی۔ ایک مرتبہ سر لیا، رخ کیا مدینے کا، نانا میرا عباس ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، معاف کرنا عباس، زینب نہ پہچان سکی۔ اور اسی کی محبت میں تو ایسا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اور گٹھری آئی ہے، اور علی کی بیٹی نے تقسیم کی کہ یہ رباب کی چادر، یہ فروا کی چادر، ایک چادر سر پہ بھی رکھی ہے، مگر 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کا کوئی لینے والا نہیں رہا۔ عزاداروں، یہ کیا آیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بالیاں آئی ہے، ایک چھوٹی چادر آئی ہے، رقیہ زندان کا، سکینہ تیری چادر آ گئی، سکینہ تمہاری بالیاں آ گئی۔ سنو عزاداروں، ان ایام میں مختار نے بدلے لیے، ایک ایک کر کے قاتلوں کا سر سجاد کو بھیجا، اور کہتے تھے جب سجاد کچھ کہے مجھے آ کے بتانا۔ ایک مرتبہ سپاہی آیا، کہنے لگا آج سجاد مولا نے ریئیکشن دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سجاد؟ کہا آج سجاد مولا نے پوچھا کیا ہرملہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا؟ تڑپ گیا مختار، اب جب تک
لوں, میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. بس حرملہ کا سر حرملہ سامنے آیا, پوچھا بدبخت تو نے کیا کیا کہ سجاد جیسے کریم نے تیرا پوچھا ہے. کہنے لگا میرے ترکش میں 7 تیر تھے, 4 خطا کر گئے, 3 نشانے پہ لگے. کہاں لگے؟ کہا پہلا تیر میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا تھا. علی اصغر کے گلے پہ مارا تھا. عزادار و مختار بڑا تڑپا. کیسے مارا گیا اصغر؟ کہا ایسے جیسے مچھلی ماری جاتی ہے. کیسے ماری جاتی ہے؟ کہا اگر دریا سے نکال لو تو پانی گھٹنے لگتا ہے, اور جب پانی گھٹنے لگے مچھلی منقلب ہوتی ہے. ایسے ہی بچہ منقلب تھا. ایک مرتبہ جب پانی گھٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ منہ کھلا رہ جاتا ہے. ایسے رباب کا اصغر مارا گیا. عزاداروں پوچھا دوسرا تیر کسے مارا؟ کہا مختار تو مر جائے گا. کہا بتانا پڑے گا. ایک مرتبہ کہا دوسرا تیر میں نے عباس کے مارا تھا. کب مارا تھا؟ جب گھوڑے سے نہیں اترتا تھا. ایک مرتبہ مجھے بلایا, میں نے دیکھا سر شگافتہ ہے, بازو کٹے ہوئے ہیں, آنکھ میں تیر ہے, سینہ چھدا ہوا ہے, مگر غازی گھوڑے سے نہیں اترتا. میں نے تلاش کیا تو پتا چلا آج غازی کی جان غازی میں نہیں ہے, اس مشق سکینہ میں ہے جسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے تلایا بھرا. ایک مرتبہ دیکھا کونے سے مشکیدہ نظر آیا. میں نے نشانہ لیا, 3 بھال کا تیر چلا تھا. ارے پسلیاں توڑتا ہوا تیر مشق سکینہ میں لگا. جب تک لہو تھا عباس گھوڑے پہ تھا. جب پانی بہتا رہا عباس گھوڑے سے نیچے اتر آئے. اے گھوڑے اب خیمے میں نہیں جانا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. ایک مرتبہ کہا تیسرا تیر کسے مارا؟ کہا اس وقت مارا جب زہرا کا حسین گھوڑے سے نہیں گرتا تھا. قریب آیا, نشانہ لیا, ماتھے پہ تیر مارا. حسین ماں کو یاد کرتے ہوئے زمین پر آئے. مختار نے پوچھا تجھے کسی نے کچھ کہا تھا؟ کہا علی کی بیٹی نے بددعا دی تھی, اللہ جہنم سے پہلے زمین پر آگ اور لوہے کا عذاب کا مزہ چکھائے گا. کہا علی کی بیٹی دعا قبول ہو گئی. اس کے ٹکڑے کیے, اسے جلایا, اور ایک مرتبہ سر کاٹ کر بھجوا دیے مدینے. سنو بس اس کے لیے رحمت دی. جب سر بھجوائے ہیں نا, ساتھ میں خط بھی بھجوایا ہے. ایک خط بھی آیا ہے. اب ایک مرتبہ خط آیا, علی کی بیٹی کے پاس سجاد آئے اور آواز دی پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہے, ایک سوال کا جواب دیجئے. سجاد کیسا سوال؟ یہ بتائیے اگر کوئی مانگنے والا در پہ کھڑا ہو تو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ پھوپھی نے کہا سجاد فوراً دے کے رخصت کرنا چاہیے. کہا پھر ہم سے نہیں مانگا, آپ سے مانگا ہے. کس نے مانگا ہے؟ کہا مختار نے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا ہے آپ کے بھائیوں کے قاتلوں کے سر بھجوائے ہیں, اکبر کے قاتل کا سر بھجوایا ہے. علی کی بیٹی سے کہو خاک سے اٹھ جائے, سیاہ لباس اتار دے, سیاہ لباس اتار دے. علی کی بیٹی کھڑی ہوئی, سلام اللہ علیہا, آواز دی سجاد مولا نے. ایک سوال اور ہے. اب سوال کیا ہے؟ آپ سے نہیں, یہ اماں رباب سے کیا ہے. کیا سوال کیا ہے؟ اماں رباب سے سوال کیا ہے کہ دھوپ چھوڑ دو, اصغر کے قاتل کا سر بھجوایا ہے. اولاد والے بیٹھے ہیں نا. آیا سجاد پھوپھی کے ساتھ آیا ہے. اماں کھڑی ہو جاؤ, یہ وہی ہے جسے کبھی سکینہ سے چھڑوایا, یہ کہہ کر کے حسین تک جانا ہے, حسین سے اٹھایا, یہ کہہ کر کے نانا سے ملنا ہے, تو کہہ کر چلی تھی دھوپ سے نہیں اٹھوں گی. آج دھوپ میں بیٹھی ہے, ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی, گرم پانی وہ بھی زندگی کے لیے. بیٹھی ہے دھوپ میں. ایک مرتبہ سجاد کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں اٹھ جاؤ, بس جملہ سنو آگے بڑھ جانا. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں دھوپ سے اٹھ جاؤ, تو کہنے لگی کیوں سجاد, کیا آپ نے لہو رونا بند کر دیا؟ آپ نے لہو رونا بند کر دیا ہے. ایک مرتبہ کہا مختار نے قاتلوں کے سر بھجوائے ہیں. آواز دی ہے اماں اب کھڑی ہو جاؤ. ایک مرتبہ کہا سجاد ارے قاتلوں کے سر ہی تو آئے ہیں, جھولے میں اصغر تو نہیں آیا, سکینہ تو نہیں آئی, مسند پہ حسین تو نہیں آئے. لیکن ایک امام سے وعدہ تھا, ایک امام حکم دے رہا ہے. کھڑی ہوئی اور یہ کہہ کر ہوئی پروردگار دونوں اماموں کی لاج رکھ لینا. ایک حصہ دھوپ میں, ایک سائے میں, روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. لا کے لٹایا تو چادر میں 2 گٹھانے بندھی تھی, اب جو کھولا ایک میں اصغر کے جھولے کی لکڑیاں,
ہائے سر، ہائے سکینہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ صلوات